کشش پیدا کر اپنے کردار میں، زمانہ تیری آہٹ کے پیچھے آئے گا۔ میں ہوں ایم ایچ نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل آسٹرو نیکسٹ۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ میرا یہ ہفتہ ہوگا 22 نومبر سے 28 نومبر کے درمیان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں برج حمل ایریز سے۔ برج حمل کا سیارہ مریخ شمس کے ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے، شمس کے پیچھے ہونے کی وجہ سے ابھی تک غروب پڑا ہوا ہے، یعنی ڈوبا ہوا ہے، ابھی بھی کھڈے میں پڑا ہوا ہے۔ مالی لحاظ سے برج حمل والوں کو مشکلات پیش آنے کا قوی امکان رہے گا۔ اس ہفتے مالی پریشانیاں جاری رہیں گی، مشکلات رہیں گی۔ پیسے کے لین دین اور کاروباری مسائل کا سامنا رہے گا، تاہم سٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کو کچھ بہتری بھی حاصل رہے گی۔ خانہ محبت کا سیارہ شمس 23 نومبر سے بہتر پوزیشن کی طرف جائے گا، جس سے محبت سے تعلق رکھنے والے معاملات میں بڑی بہتری حاصل ہو سکے گی، یعنی بہتری آ جائے گی ان معاملات میں۔ ازدواجی معاملات میں خوشی حاصل رہے گی، کیونکہ 7ویں گھر میں آپ لوگوں کے وینس چل رہا ہے، وینس چل رہا ہے زہرہ۔ شریک حیات سے تعاون حاصل رہے گا، شراکت شروع کرنے کے لیے بہتر وقت چل رہا ہے۔ 7واں گھر اصل میں لائف پارٹنر کا بھی ہوتا ہے اور بزنس پارٹنر کا بھی ہوتا ہے، وہاں سے وینس گزر رہا ہے، اس لیے یہ اچھا وقت کہا جا سکتا ہے، خوشیوں کا وقت کہا جا سکتا ہے۔ کوئی اچھی پارٹنرشپ شروع کی جا سکتی ہے، یا جو بھی پارٹنرشپ شروع کریں گے اس میں کوئی خوشی مل سکتی ہے۔ غیر ملکی سفر کے بارے میں سیارہ عطارد اور شمس کامیابی لائیں گے۔ جاب اور آفس ورک کرنے والوں کو مسائل کا سامنا رہے گا اور کام میں غلطیوں کا امکان بھی رہے گا۔ طالب علموں کے لیے یہ ہفتہ سازگار ثابت ہوگا، پڑھنے کی طرف رجحان رہے گا۔ قرض کے لین دین میں سخت محتاط رہنا ہوگا، کسی جھگڑے کا مکمل امکان بھی نظر آتا ہے، یعنی کوئی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے قرض کے لین دین میں۔ آرٹ سے تعلق رکھنے والے ہر شعبے کے افراد کو بہتری حاصل رہے گی۔ جن کا تعلق آرٹ سے ہے ان کے لیے یہ بہتر وقت ہے، بہترین وقت ہے۔ سیارہ زہرہ بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے نئے معاہدے بھی کروائے گا۔ عزیزوں سے تعلقات ملے جلے گزریں گے۔ بڑے مالیاتی اداروں سے وابستہ افراد کو سخت مشکلات آ سکتی ہیں، مشکلات میں گھر سکتے ہیں۔ وراثتی معاملات میں ناکامی رہے گی۔ سیاسی افراد کو مشکلات کا سامنا رہے گا۔ جن افراد کے عدالتی معاملات چل رہے ہیں ان کو سخت پریشانی کا سامنا ہوگا۔ کی صحت کا سیارہ عطارد خانہ صحت میں اچھی پوزیشن نہیں بنا رہا، لہٰذا آپ کو صحت کے متعلقہ معاملات میں احتیاط طلبی سے کام لینا ہوگا۔ جو افراد پہلے سے بیمار ہیں ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت پڑے گی اس ہفتے، یعنی زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت رہے گی۔ برج ثور ٹورس کا سیارہ زہرہ طاقتور پوزیشن میں موجود ہے، آپ کی قسمت پر اچھا اثر لائے گا، اور یہی سیارہ آپ کی مالی امور کو بھی دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے مالی معاملات میں آسانی حاصل ہونے کا امکان رہے گا۔ کاروبار کرنے والے فوائد حاصل کریں گے، بالخصوص کپڑوں کی تجارت، کھانے پینے کا کام کرنے والے اور آرٹسٹک چیزوں کا کام کرنے والے، موبائل کی خرید و فروخت کرنے والوں کو اچھا پرافٹ ملے گا۔ چونکہ سیارہ زہرہ خانہ ملازمت میں موجود ہے تو کام میں آسانی لائے گا۔ روزگار کی تلاش کرنے والے افراد کو کام بھی مل سکتا ہے، کام ملے گا۔ جو خواتین اپنا کام کرتی ہیں ان کے لیے بھی ان کو بھی بہتری ملے گی، ان کے لیے بھی اچھا وقت ثابت ہوگا۔ ازدواجی معاملات میں سیارہ مریخ ڈوبا ہوا ہے۔ ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرتے ہوئے گھریلو ماحول کو پرسکون رکھنا ہوگا، کیونکہ برج عقرب میں ہے سیارہ مریخ، آپ لوگوں کا 7واں گھر بنتا ہے، اور وہ یعنی بزنس پارٹنر اور لائف پارٹنر کا، یعنی دونوں معاملات میں آپ کو احتیاط کرنا ہوگی، کیونکہ 7ویں گھر میں مریخ ہے۔ مریخ تو اپنا اس کا برج عقرب کا اپنا سٹار ہے، لیکن یعنی اپنے گھر میں موجود رہ کر
بھی ڈوبا ہوا ہے، پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے ان دو معاملات میں۔ ایک تو لائف پارٹنر کے ساتھ احتیاط کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرتے ہوئے گھریلو ماحول کو پرسکون رکھنا ہوگا۔ محبت کے معاملات میں محبوب سے تلخ کلامی کا پیدا ہونے کا امکان بھی رہے گا۔ سفری معاملات میں بہتری رہے گی۔ اندرون اور بیرون ملک سفر کے لیے یہ ہفتہ سازگار رہے گا۔ دوستوں سے تعلقات میں سست روی رہے گی۔ سیارہ مشتری الٹی گردش کرتے ہوئے برج ثور میں ہی موجود ہے، جب عزیزوں سے تعلقات بہتر گزریں گے۔ شریک کار سے جھگڑا ہونے کا امکان بھی رہے گا۔ شراکت کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا معلوم نہیں ہو رہا، یعنی اگر آپ نے کوئی شراکت کرنی ہے تو احتیاط کرنی چاہیے۔ جو پہلے سے چل رہی ہے اس کے لیے بھی احتیاط طلب ٹائم ہے یہ۔ خانہ صحت میں موجود سیارہ زہرہ صحت سے تعلق رکھنے والے معاملات میں بہتری رہے گی، تاہم پیٹ بھر کھانا یعنی بہت زیادہ کھانا کھانے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ برج جوزہ جیمنائی، برج جوزہ کا سیارہ عطارد اس وقت اپنے برج کے مقابل ہے۔ اپنی کی گئی بات کرتے ہوئے آپ کو محتاط روش اختیار کرنا ہوگی۔ معاملات کو ہوشیاری سے حل کرنا ہوگا۔ جھوٹ اور غلط بیانی نقصان دے جائے گی۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، تاہم سچ ہی اختیار کرنا ہوگا۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ بہتر گزرنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ کاروباری لوگوں کو فائدہ حاصل ہونے کا قوی امکان رہے گا۔ محبت کے معاملات میں خوشی حاصل ہوگی، اور محبوب سے وفاداری کے عہد و پیمان بھی ہو سکتے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں بہتری رہے گی۔ شراکت کرنے والوں کو فوائد ملیں گے۔ خانہ ملازمت میں سیارہ مریخ غروب ہونے کی وجہ سے ملازمتی معاملات میں مشکل پیش آنے کا قوی طور پہ امکان رہے گا۔ قانونی معاملات میں پیچیدہ صورتحال جاری رہے گی۔ جن سیاسی افراد کے مقدمات ہیں اور بھی طویل ہو جائیں گے، مقدمات جن کے چل رہے ہیں وہ طویل ہو سکتے ہیں، یعنی پیشی پہ تاریخ پہ تاریخ پڑتی رہے گی، ایسا ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگوں کی ضمانت منسوخ بھی ہو سکتی ہے جن کا تعلق برج جوزہ سے ہے۔ عزیزوں سے تعلقات میں کچھ بہتری رہے گی، تاہم کسی عزیز کی تیمارداری یا مزاج پرسی کے لیے ہسپتال بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ سفری معاملات میں عام نوعیت کی صورتحال سے واسطہ پڑے گا، تاہم کسی رکاوٹ کا امکان نہ ہوگا۔ اندرون ملک سفر جو تفریح مقصد سے کیا جائے گا اس کا امکان بھی نظر آتا ہے۔ طالب علموں کے لیے یہ ہفتہ علم میں فروغ لائے گا۔ سائنس، کامرس اور میڈیکل کے طلباء و طالبات کے لیے بہتری رہے گی۔ دوستوں سے تعلقات کے بارے میں یہ ہفتہ خرابی سے بھرا ہوا ظاہر ہوتا ہے۔ دوستوں سے محتاط رہنا ہوگا۔ خانہ صحت میں سیارہ مریخ کی موجودگی بیماری لا سکتا ہے، بخار کا شکار ہو سکتے ہیں، ہر طرح سے احتیاط کی ضرورت پڑے گی۔ برج سرطان کینسر 22 نومبر سے 28 نومبر کے درمیان سرطانی افراد کے لیے مالی طور پہ یہ ہفتہ بہتر گزرے گا۔ پیسہ حاصل ہونے کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کاروبار سے تعلق رکھنے والوں کو نئے معاہدے کرنے ہوں گے۔ نئی کمپنیوں سے معاہدہ ہونے کا امکان بھی ہوگا۔ چاہے کوئی بڑا کاروبار ہو یا چھوٹا دکاندار، سب کو فائدہ ضرور ملے گا۔ اسٹاک مارکیٹ اپنی بلندی کو چھو رہی ہے، تاہم ایسے شیئر ہولڈرز جن کا تعلق برج سرطان سے ہے ان کو شیئرز کے بارے میں محتاط رہ کر کام کرنا ہوگا۔ محبت کے معاملات ہوشیاری سے چلانے ہوں گے۔ آپ کا خانہ محبت سے تعلق رکھنے والا سیارہ غروب پڑا ہوا ہے۔ چھوٹی باتوں پر محبوب سے جھگڑا ہو سکتا ہے جس سے صدمہ ملے گا۔ ازدواجی معاملات میں بہتری رہے گی۔ خانہ ملازمت کا سیارہ مشتری ابھی بھی الٹا ہی ہے، بڑے افسران سے بچ کر رہنا ہوگا۔ کسی قسم کی غلطی پکڑ میں آ سکتی ہے، یعنی آپ کی کوئی غلطی جو ہے وہ ظاہر ہو سکتی ہے، آپ کی ہوئی غلطی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستوں سے تعلقات میں کوئی خوشی ملے گی، کسی دوست سے کوئی گفٹ وغیرہ بھی مل سکتا ہے۔ عزیز و اقارب کے معاملات میں بہتری رہے گی۔ سفری معاملات میں قانونی معاملات کو نظر انداز رکھنا ہوگا۔
किसी किस्म की गैर कानूनी हरकत की वजह से सफ़र में रुकावट पैदा हो सकती है। अपने मुल्क के सफ़र में बेहतरी रहेगी। अंदरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो वो ठीक रहेगा। आपकी सेहत का सियारा मुश्तरी अभी भी उल्टा है। ताज़ा एशिया इस्तेमाल करें, बासी एशिया के इस्तेमाल से परहेज़ करें, वरना फूड पॉइजनिंग वगैरह का ख़तरा रहेगा। बुर्ज असद लियो 22 नवंबर से 28 नवंबर के दरमियान बुर्ज असद का सियारा शम्स खाना नंबर 4 में गुरूब शुदा मरीख के साथ मौजूद है। गाड़ी या बाइक वगैरह एहतियात से चलाएं। हादसा छोटा या बड़ा हो, दोनों सूरतों में तेज़ रफ्तारी से मोहतात रहने की ज़रूरत पड़ेगी। इस हफ्ते यानी अपनी गाड़ी को एहतियात से चलाना है आपने। सियारा शम्स के साथ मरीख डूबा हुआ है। चौथा घर गाड़ी का होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तेज़ रफ्तारी की वजह से नुकसान हो सकता है। कारोबारी हल्के का काम मुनासिब अंदाज में चलता रहेगा। अजीज़ों से खुशी मिलेगी। दूसरे शहर से कोई अजीज़ मुलाकात के लिए घर आ सकता है। कोई दूर से यानी किसी दूसरे शहर से आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार कोई मुलाकात के लिए मिलने के लिए आ सकता है। इसके अलावा किसी खाने की दावत पर भी जाना पड़ सकता है जो किसी की शादी की सूरत में हो सकती है। मामलात मोहब्बत में तेज़ी पैदा होगी। महबूब से बातचीत में इजाफ़ा हो जाएगा, लिहाजा अच्छी बातें करें और तनकीद और तंज से गुरेज करें। अज़दवाजी मामलात में बेहतरी रहेगी। शरीक हयात से भरपूर ताउन हासिल रहेगा। ज़ायद आमदनी से ताल्लुक़ रखने वाले खाना नंबर 5 में 5वें घर में सियारा अतारद शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर लाएगा जो अच्छाई पर मबनी होगी। दोस्तों से ताल्लुकात में बेहतरी रहेगी। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूँ कि इस दौरान कोई इनाम या लॉटरी के ज़रिए दौलत भी मिल सकती है, उसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। दोस्तों से ताउन में बेहतरी रहेगी। दोस्त आपके साथ पुरअखलाक तरीके से पेश आएंगे, यानी इस हफ्ते दोस्त भी आपके साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे। प्रॉपर्टी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले असदी अफराद यानी लियो वाले लोग जो हैं उनको गुरूब मरीख की बदौलत नुकसानात से वास्ता भी पड़ सकता है। इल्म के लिहाज से ये हफ़्ता इल्मी मशागल में दिलचस्पी में कमी लाएगा। इल्म से ज़्यादा रग़बत न होगी। खाना सेहत का हाकिम सियारा ज़ुहल सेहत के मामलात में उन अफराद के लिए मसाइल लाएगा जिनकी उम्र बड़ी हो, लिहाजा बड़ी उम्र के जो लियो से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी। बुर्ज सुंबला विरगो 22 नवंबर से 28 नवंबर के दरमियान बुर्ज सुंबला का हाकिम सियारा अतारद अपने बुर्ज में मुकीम है, ताहम वबाल में भी है। जो सियारा वबाल की हालत में हो उसकी क़ुव्वत कम हो जाती है, लिहाजा बड़े फ़ैसले करते हुए थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत पड़ेगी। सोच समझ कर कोई भी फ़ैसला करें। ताहम आपके माली मामलात का सियारा ज़ोहरा ताकतवर पोजीशन में है। इस वक्त पैसा हासिल होगा। जो ख़वातीन अपना काम करती हैं और घरेलू सन्नत से वाबस्ता हैं उनको काबिल कदर फ़वायद हासिल होंगे। इसके अलावा दीगर कारोबारी अफराद को भी कामयाबी मिलेगी। आर्ट के शोबे से मुंसलिक अफराद को बड़े फ़वायद मिलेंगे। कानूनी और अदालती मामलात में जो कागज़ी कार्रवाई होती है उसमें शदीद किस्म की रुकावटों से वास्ता पड़ेगा। रिश्तेदारों से तलखियों में इजाफे का चांस नज़र आता है। अजीज़ों के मामलात से ख़ुद को दूर रखने में ही बेहतरी रहेगी। दूर रखें अपने अजीज़ों के अपने मामलात से अपने आप को दूर रखें। गैर मुल्की सफ़र और अंदरून मुल्क सफ़र दोनों सूरतों में सियारों की पोजीशन मसाइल की तरफ इशारा कर रही है। अज़दवाजी मामलात में अनापसंदी अख्तियार करने से घरेलू माहौल कशीदा होने का कवी इम्कान मालूम होता है और मोहब्बत के मामलात में बेहतरी हासिल रहेगी। दोस्तों के मामलात में ये हफ़्ता काबिल ज़िक्र साबित ना होगा। आपके खाना सेहत का सियारा ज़ुहल बेहतर नज़र बना रहा है। सेहत के मामलात में
اچھائی کی امید کی جا سکتی ہے، یعنی یہ اس ہفتے آپ کی ہیلتھ بہتر رہے گی۔ برج میزان لیبرا 22 نومبر سے 28 نومبر کے درمیان۔ برج میزان کا حاکم سیارہ زہرہ اس وقت میزان میں ہی موجود ہے۔ درست اس وقت آپ لوگ درست فیصلے کریں گے، تفریح کی جانب دل دماغ جو ہے تفریح کی طرف رہے گا، ظاہری کشش میں اضافہ ہوگا۔ جن کا تعلق آرٹ کے شعبے سے ہے ان کو سیارہ زہرہ فائدے دے گا۔ جن خواتین کا تعلق کپڑوں اور میک اپ کے بزنس سے ہے ان کو بھی فائدے ملیں گے۔ مالی معاملات میں محتاط رہ کر چلنا ہوگا۔ کاروباری افراد کو غروب مریخ کی وجہ سے نقصانات کا سامنا اور ریکوری کے مسائل درپیش ہوں گے۔ اس کے علاوہ مشترکہ سرمایہ کاری میں نقصان اور اختلاف کا خطرہ الگ سے رہے گا۔ ملازمتی معاملات میں مسائل درپیش ہوں گے۔ کام میں اضافہ اور اضافی ذمہ داریاں آپ پر ڈال دی جائیں گی۔ محبت کے معاملات میں کچھ بہتری کا امکان رہے گا۔ ازدواجی معاملات کا سیارہ غروب ہونے کی وجہ سے شریک حیات میں چڑچڑاپن پیدا ہونے سے گھریلو اختلافات کو ہوا ملے گی، کیونکہ آپ لوگوں کا 7واں گھر جو ہے برج میزان والوں کا 7واں گھر برج ایریز ہے۔ ایریز کا جو حاکم سٹار ہے وہ ہے مریخ، مارس اس وقت ڈوبا ہوا ہے، تو اس لیے اختلافات ہو سکتے ہیں لائف پارٹنر کے ساتھ اور بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی۔ دونوں معاملات میں احتیاط طلب ٹائم ہے یہ۔ طالب علم افراد کے سلسلے کے سیارے کچھ بہتر ہیں، تعلیم میں دل لگے گا۔ سفری معاملات میں سیارہ عطارد کی پوزیشن بہتر ہونے سے سفر میں آسانی رہے گی۔ روحانی معاملات میں علم بڑھے گا اور دوستوں سے تعلقات میں گرم جوشی پیدا ہوگی۔ دوستوں کے ساتھ مختلف مشاغل میں اضافہ ہو جائے گا۔ گھر والوں کے ساتھ باہر کھانے کا یا آؤٹنگ کا کوئی پروگرام بنائیں گے۔ عزیزوں سے کوئی اچھی خبر حاصل ہوگی۔ آرمی سے متعلقہ میزانی افراد، لیبرا والے افراد جو چھٹی پر گھر جانے کے منتظر ہیں ان کی امید پوری ہونے کا امکان نظر آتا ہے۔ آپ کی صحت سے تعلق رکھنے والا سیارہ مشتری ابھی بھی الٹی چال میں ہے۔ صحت کے بارے میں یہ ہفتہ احتیاط طلب رہے گا، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ برج عقرب اسکارپیو۔ عقربی افراد مرد و خواتین کا سیارہ مریخ برج عقرب میں ہی غروب ہونے کی وجہ سے طبیعت میں مایوسی اور بددلی کا عنصر بڑھے گا، لہٰذا ہمت سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ سیارہ طبیعت میں اشتعال میں بھی اضافہ لائے گا۔ غصہ آ سکتا ہے آپ کو، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، خاص کر آپ نے لائف پارٹنر اور بزنس پارٹنر کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ میں اور گھر سے باہر لوگوں سے محتاط رہیں، کسی قسم کا جھگڑا کرنے سے گریز کریں۔ آپ کے مالی معاملات کا سیارہ مشتری بھی الٹی چال میں چل رہا ہے، جس کی وجہ سے بوجھ بڑھے گا۔ آمدنی کے ذرائع میں رکاوٹوں کا خطرہ رہے گا۔ کاروباری افراد کو نقصان کا خطرہ ہے۔ جو لوگ حکومت میں ہیں ان کے لیے بھی سیارے مشکل کو ظاہر کر رہے ہیں۔ سیاست سے تعلق رکھنے والوں کو عوامی مقبولیت میں کمی کا سامنا رہے گا۔ جو برج عقرب سے تعلق رکھتے ہیں عوامی مقبولیت میں کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ محبت کے معاملات میں سست روی سے معاملات آگے بڑھیں گے۔ ازدواجی معاملات میں خوشی ملے گی، تاہم آپ کے خانہ ازدواج میں 2 سیارے الٹے اور بھی ہیں۔ شریک حیات سے کسی رشتہ دار کے معاملے کو لے کر بحث ہو سکتی ہے۔ سفری معاملات میں بہتری رہے گی۔ عزیزوں سے کوئی جذباتی صدمہ مل سکتا ہے، عزیزوں سے، قریبی رشتہ داروں سے کوئی جذباتی صدمہ مل سکتا ہے، اور چھوٹے بہن بھائیوں سے بھی اختلاف کا خطرہ رہے گا۔ علمی لحاظ سے طالب علم افراد کی دلچسپی میں کمی واقع ہوگی۔ دوستوں سے تعاون ملے گا۔ قانونی معاملات میں کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ مذہبی معاملات میں سیارہ قمر موڈی بنائے گا، جس کی وجہ سے مذہب اور روحانی معاملات متاثر ہو سکتے ہیں۔ چوٹ لگنے کا خدشہ ظاہر ہوتا ہے اور بخار، نزلہ، کھانسی وغیرہ ہونے کا امکان بھی رہے گا، یعنی احتیاط کریں۔ ایک تو غصہ کم کریں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اس ہفتے۔ برج قوس سیگیٹیریس
اس 22 نومبر سے 28 نومبر کے درمیان برج قوس کا حاکم سیارہ تاحال الٹی گردش میں ہے اور اس وقت سیارہ عطارد برج قوس میں موجود ہے، جو طبیعت میں تیزی لائے گا اور تیزی کے ساتھ سوچ تبدیل ہوگی۔ کاروباری افراد نئی پلاننگ بنائیں گے۔ مالی لحاظ سے یہ سیاروں کی چال مناسب رہے گی، تاہم کوئی بڑی پیش رفت نہ ہوگی۔ ازدواجی معاملات میں شریک حیات سے تعلق میں بہتر پیش رفت ہوگی۔ کسی معاملے میں شریک حیات کا دیا ہوا مشورہ بہترین ثابت ہوگا۔ شریک حیات کا مشورہ یا پھر بزنس پارٹنر کا بھی دیا ہوا مشورہ بہترین ثابت ہوگا۔ معاملات محبت کا سیارہ ڈوبا ہوا ہے اور ڈوبا ہوا سیارہ الٹے سیارے سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ محبت کے معاملات میں جذبات سے ہرگز کام نہ لیں اور حقیقت پسندی کو مد نظر رکھنا ہوگا، ورنہ بصورت دیگر کام بگڑ جائے گا اور محبوب سے ناراضگی پکی بات ہے۔ دوستی کے معاملات میں سیارہ زہرہ اچھی پوزیشن میں ہے، دوستوں سے خلوص بھرا تعلق رہے گا اور دوستوں سے امداد کے طلبگار افراد کو امداد بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ کسی دوست کی طرف سے کھانے کی دعوت اور تفریح کے مواقع بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ رشتہ داروں کے معاملات میں یہ ہفتہ مناسب گزرے گا۔ سفر غیر ملکی کے بارے میں سیارہ شمس معاون ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر حضرات اور میڈیا سے وابستہ افراد کے لیے یہ ہفتہ بہتر گزرے گا۔ گھریلو خواتین جن کا تعلق برج قوس سے ہے، ان کے لیے بہتری رہے گی۔ آپ کا سیارہ مشتری آپ کے خانہ ملازمت میں الٹا چل رہا ہے، لہٰذا اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت رہے گی۔ ویسے تو آپ کی صحت کا سیارہ بہتر پوزیشن میں ہے، تاہم خانہ صحت میں 2 عدد سیارے الٹے، سیارے مشتری اور یورینس کی وجہ سے اچانک صحت میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، کوئی خرابی ہو سکتی ہے، کیونکہ یورینس اچانک چیزوں کا سٹار سمجھا جاتا ہے، اسی لیے احتیاط کے ساتھ گزاریں گے۔ برج جدی کیپریکارن 22 نومبر سے 28 نومبر کے درمیان برج جدی والوں کے خانہ مال پر سیارہ زہرہ کی اچھی نظر ہے، معاملات میں بہتری کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بالخصوص کاروباری لوگوں کو فوائد حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ جن خواتین کا ذاتی کام ہے ان کو بھی فائدے ملیں گے۔ صرف پراپرٹی کی شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو پریشانی کا سامنا اس ہفتے ہو سکتا ہے۔ سودے ہونے کے بعد ملتوی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ نے کوئی سودا ڈن کر لیا، وہ بعد میں ملتوی بھی ہو سکتا ہے اس ہفتے۔ قانونی معاملات میں ملے جلے سیارے ہیں۔ دوستوں کے خانے میں غروب شدہ سیارہ مریخ کسی خاص دوست کی وجہ سے پریشانی لائے گا اور دوستوں سے اختلافات کا خطرہ بھی رہے گا۔ دوستوں کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی ہرگز نہ کریں۔ ازدواجی معاملات میں بہتری رہے گی۔ خانہ ملازمت کا سیارہ عطارد مقابلے پر موجود رہ کر غلطیاں کروائے گا، تاہم سیارہ زہرہ کی اچھی نظر کی وجہ سے مجموعی طور پہ صورتحال کنٹرول میں رہے گی۔ عزیز و اقارب کی طرف سے محتاط رہنا ہوگا۔ آپ کے عزیز آپ کے متعلق کسی قسم کا غلط نظریہ رکھ سکتے ہیں۔ اندرون ملک سفر میں اپنے سامان کی حفاظت کریں، کوئی چیز چوری یا گم بھی ہو سکتی ہے۔ بیرون ملک سفر میں تاخیر کا سامنا اور رکاوٹ کا امکان رہے گا۔ علمی لحاظ سے طالب علم افراد کے لیے یہ ہفتہ اچھا ثابت ہوگا۔ آرٹ سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کے لیے اس ہفتے اچھی خبر حاصل ہوگی۔ روحانی معاملات میں یہ ہفتہ مناسب ہے۔ آپ کی صحت کا سیارہ عطارد مقابلے پر موجود ہے۔ بازو اور کندھوں کے درد کا امکان ہو سکتا ہے اور دانتوں کے امراض میں مبتلا افراد کو بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت رہے گی۔ برج دلو ایکویریس 22 نومبر سے 28 نومبر کے درمیان برج دلو کا مالی معاملات سست روی کے ساتھ چلتے رہیں گے اور کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ مناسب گزرے گا۔ خانہ نمبر 2 میں 2 عدد الٹے سیارے موجود ہیں جو جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے بری خبر لا رہے ہیں۔
پراپرٹی ڈیلرز کو مسائل کا سامنا رہے گا۔ اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو فوائد حاصل ہوں گے۔ عام اور چھوٹے طبقے سے تعلق رکھنے والے دکانداروں کو مالی طور پہ کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ غیر ملکی سفر کے بارے میں سیارہ زہرہ اچھی خبر لا رہا ہے۔ سفر میں آسانی اور خوشی ملے گی۔ صاحب حیثیت افراد کا رجحان تفریحی سفر کی جانب رہے گا۔ روحانی امور میں سکون حاصل ہوگا۔ محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ مناسب گزرے گا۔ ازدواجی معاملات میں بہتری رہے گی۔ ملازمتی معاملات میں سیاروں کی چال اچھائی کی طرف اشارہ نہیں کر رہی۔ چھوٹے ملازمین تو ایک طرف، بڑے بڑے عہدوں پر فائز افراد غروب مریخ کی زد میں آ جائیں گے۔ پر ٹریڈنگ کرنے والوں کو الٹا نیپچون کی وجہ سے دھوکہ مل سکتا ہے، کوئی چیٹنگ ہو سکتی ہے، کوئی فراڈ ہو سکتا ہے، لہذا ہوشیار، خبردار۔ طالب علم افراد کے لیے یہ ہفتہ اچھا گزرے گا۔ گھریلو خواتین کو اولاد سے تعلق رکھنے والے معاملات میں مسائل درپیش رہیں گے۔ آپ کی صحت کا سیارہ مناسب چل رہا ہے، لہذا صحت اس ہفتے آپ لوگوں کی اچھی رہے گی۔ برج حوت پائسز 22 نومبر سے 28 نومبر کے درمیان۔ برج حوت کا مالک سیارہ مشتری فی الحال الٹا ہی چل رہا ہے اور رشتہ داروں سے تعلق رکھنے والے برج میں الٹا چل رہا ہے، لہذا عزیزوں سے تعلقات کشیدہ ہونے کا قوی امکان رہے گا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے قریبی رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے گھر میں الٹا چل رہا ہے۔ تیسرے گھر میں مشتری اس وقت الٹا چل رہا ہے اور وہاں پہ پہلے سے موجود ہے، یورینس بھی موجود ہے، اسی لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں، قریبی بہن بھائیوں سے اور قریبی رشتہ داروں سے احتیاط کی ضرورت رہے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے مالی معاملات کا سیارہ مریخ بھی ڈوبا ہوا ہے اس وقت۔ نیا کام شروع کرنے کے لیے اچھا وقت نہیں ہے۔ اگر کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تالے میں موجود سیارہ نیپچون الٹا رہ کر آپ کو نفسیاتی طور پہ وہم و گمان کا شکار بھی کرے گا، یعنی آپ وہمی ہو جائیں گے، وہمی ہو سکتے ہیں، فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، کنفیوژن کا شکار رہیں گے۔ محبت کے معاملات میں بہتری رہے گی۔ ازدواجی معاملات میں بھی بہتر صورتحال سے واسطہ پڑے گا۔ شریک حیات اور شریک کار سے بزنس پارٹنر سے اور لائف پارٹنر سے تعاون ملے گا۔ وراثت سے تعلق رکھنے والے معاملات میں کوئی خوشی کی خبر بھی ملے گی۔ خانہ سفر میں سیارہ مریخ کی خراب پوزیشن مایوسی لائے گی، یعنی آپ کی مریخ کی پوزیشن جو ہے وہ خراب ہے، خانہ سفر میں موجود ہے وہ، تو مایوسی ہو سکتی ہے۔ ویزے کے منتظر افراد کو ابھی اور انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ مذہبی معاملات میں کسی سے بحث ہرگز نہ کریں، ورنہ اختلافات بڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں سے تعلقات میں بہتری رہے گی، تاہم کسی دوست سے مالی مدد کی امید نہ رکھیں۔ اور آپ کی صحت کا سیارہ شمس بہتر حالت میں موجود ہے، لہذا صحت کے معاملات میں یہ ہفتہ بہتر گزرے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اگر کسی کو پرسنل ذائچہ بنوانا ہو تو ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پہ۔ فرض کریں اگر کسی کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اس کو لگتا ہے کہ میری ڈیٹ آف برتھ ایسے ہی فرضی لکھی ہوئی ہے، تو وہ اپنا ہاتھ کا پرنٹ بھی بھجوا سکتے ہیں۔ کوئی بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کوئی بھی ہمارے چینل کو سپورٹ کرنا چاہے، کسی طرح کی ہیلپ کرنا چاہے تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔